اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک فرمان نبوی جو پڑھا گیا، اس کی روشنی میں آج کی نشست میں اور آئندہ جب تک یہ موضوع چلے گا، اسلامی تہذیب اور غیر اسلامی تہذیب، موجودہ دور کے تقاضے کیا ہیں، غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو کیا مشکلات درپیش ہیں، ان کا کیا حل نکل سکتا ہے، بلکہ اب تو غیر مسلم ممالک کی تو بات رہنے دیجیے، مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو جو چیلنجز درپیش ہیں، جن حالات کا سامنا ہے، ان حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم اور ہماری نسلیں اور ہمارا معاشرہ اور ہماری نوجوان نسل دین پر کیسے چل سکے، دین پر کیسے ثابت قدم رہ سکے، اور کفریہ تہذیب اور کفریہ اعمال اور نظریات کے برے اثرات سے کیسے بچ سکے، ان تمام مختلف باتوں کو اگر ہم ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب پر کیسے کاربند رہا جائے اور کفریہ تہذیب سے کیسے بچا جائے۔ بہت سارے مسلمان غیر مسلم ممالک میں آباد ہیں، کوئی تجارت ملازمت کی غرض سے گیا، کوئی تعلیم کی غرض سے گیا، کوئی سیر و سیاحت کی نیت سے جاتا ہے، اور مسلم ملک میں آپ پاکستان کو ہی لے لیجئے کہ اب چند دہائیوں سے غیر مسلم تہذیب جس طرح ہم پر مسلط ہو رہی ہے اور مسلط کی جا رہی ہے، تو اسلامی جمہوریہ ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں رہتے، شاید کسی دنیا کے کفریہ ماحول اور معاشرے میں سانس لے رہے ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا ان حالات و واقعات، اس ماحول کو دیکھ کر کے یہ مسلمان ملک ہے، ایسے نوبت کی جا رسید۔ تو ضرورت اس امر کی ہے سب سے پہلے یہ سمجھا جائے کہ اسلامی تہذیب کیا ہے، مغربی تہذیب کیا ہے، یہ ساری گفتگو چلے گی، لیکن ابتدا میں جو آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، اگر اس آیت کا مطلب ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ آگے آنے والی گفتگو کو سمجھنا شاید آسان ہو سکے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فرمایا، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 52 ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ تم کبھی بھی یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اولیاء، ولی کی جمع، ولی کا ایک معنی دلی دوست، محبوب، جس سے دلی تعلق ہو، یعنی گہرا تعلق ہو۔ جب گہرا تعلق ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر آپس کے جو عادات ہیں، ایک کی عادت کا دوسرے پہ اثر پڑتا ہے۔ جب دلی تعلق ہوگا تو پھر اثر پڑے گا، مزاج کا اثر پڑے گا، تہذیب کا اثر پڑے گا، سوچ اور نظریے کا اثر پڑے گا، زندگی کے رہن سہن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تبادلہ ہوگا، حتیٰ کہ جو فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، انسان کی پہچان اس کی تعلق داری اور دوستی سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایمان والوں، تم یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست کبھی مت بنانا۔ یہ حکم قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ہے۔ سورہ مجادلہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کی تعریف یہ کی ہے کہ تم مسلمانوں کو دیکھو گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے جو باغی ہیں، جو نافرمان ہیں، یعنی کفار و مشرکین ہیں، ایمان والوں کی تعریف اور نشانی یہ ہے کہ
کبھی ایسوں سے دلی تعلق، دلی دوستی کبھی قائم نہیں کرتے، چاہے وہ ان کے سگے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، چاہے خونی رشتہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود وہ ان کے ساتھ کبھی بھی دلی تعلق نہیں قائم کریں گے۔ یہ مومن کی تعریف سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 اور اس کے لگ بھگ کے مضامین پڑھیے تو وہاں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اب یہ کیا قرآن ہمیں بتا رہا ہے، ایک حد قائم کر دی کہ ایک اسلامی دنیا ہے اور ایک غیر اسلامی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہی ٹھیک ہوگی، یا اسلامی تہذیب ٹھیک ہوگی یا پھر کفریہ مغربی تہذیب جسے کہا جاتا ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، دونوں کو گڑبڑ نہیں کیا جا سکتا، یعنی کچھ کفر سے لے لیں کچھ اسلام سے لے لیں۔ کفر تو شاید اس بات کو برداشت کر لے، اسلام برداشت نہیں کرتا، شاید کفریہ معاشروں کے اندر شاید یہ بات چل جائے کسی طرح کہ کفر تھوڑا سا جمع کر لیا، تھوڑا سا اسلام جمع کر لیا۔ آج یا لوگوں نے لبرل اسلام کی ایک ٹرمینالوجی بنا رکھی ہے، لبرل اسلام، جی یہ بڑا ماڈرن اسلام ہے، لبرل اسلام۔ یاد رکھنے کی بات ہے اسلام کے اوپر اس سے بڑا الزام کوئی نہیں۔ دیکھیے لبرل اسلام کیا ہے؟ اگر تو کہنے والے کا مطلب یہ ہے کہ لبرل یا ماڈرن اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک بڑا معتدل مذہب ہے، ایک معتدل دین ہے جو جدید تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے، جدید دنیا کے مسائل کو حل کر سکتا ہے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے وہ امن کا پیغام ہے، انصاف کا پیغام ہے، آزادی رائے کا پیغام، مساوات کا درس دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر تو کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ماڈرن اسلام ہے تو غلط بات ہے، یہی حقیقی اسلام ہے، اس کو ماڈرن یا لبرل کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے جو اسلام پیش کیا، حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہارے سامنے لبرل اور ماڈرن اسلام پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اصل اسلام تو ہے یہ۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ لبرل اسلام یا ماڈرن اسلام یہ اچھا اسلام، یہ اچھا اسلام نہیں ہے، تو اسلام میں یہ تقسیم نہیں ہو سکتی۔ یہ ناسمجھی کی بنیاد پر ہے، غلط فہمی کی بنیاد پر ہے، اس نے اسلام کو حقیقی معنی میں سمجھا ہی نہیں ہے، یا در پردہ کو خفیہ عزائم ہے۔ تو حقیقت میں اسلام ایک ہے، دو اسلام نہیں ہے۔ حقیقی اسلام وہی ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں، اپنی سیرت میں، اپنے اخلاق و کردار میں، اپنی تعلیمات و شریعت میں، وہ پیغام ہم تک صحابہ اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین سے آج تک محفوظ موجود ہے اور قیامت تک ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ یہ ایک ہی اسلام ہے اور اس کے اندر تمام ان باتوں کی گنجائش ہے جو اس کے اصول و ضوابط کے مطابق ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک اسلام کی شکل لے کر ایک نئی چیز کو ایجاد کر دے اور کہے کہ دیکھیں جی پرانا اسلام تو یہ تھا، اسلام کا جو اولڈ ورژن وہ یہ تھا، یہ تو پرانے اسلام میں ہوتا تھا، اب یہ نیا اسلام ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین مذہب ایک ہی ہے، اسلام ایک ہی ہے۔ تو اس لیے اس غلط فہمی میں انسان کو نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ کفر کی شکلیں بدل سکتی ہیں، کفر نیا سے نیا کفر بن سکتا ہے، نئی سے نئی کفر کی صورت ہو سکتی ہے۔ تو کفریہ تہذیب میں تو گنجائش ملتی ہے کہ کچھ یہاں سے لے لیں، کچھ وہاں سے لے لیں، کچھ وہاں سے پورا ملغوبہ بنا دیں اور ایک نئی چیز مارکیٹ میں لے آئیں۔ اسلام میں یہ نہیں ہے، اسلام ہمیشہ سے ایک ہی ہے، آنے والے تقاضوں کو دیکھتا ہے، جدید دنیا کے حالات کو سمجھتا ہے اور قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے ہر مسئلے کے حل کو بیان کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو اسلام میں یہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑا سا کفر لے لیں، تھوڑا سا ہندوازم لے لیں، تھوڑی سی کرسچینٹی لے لیں، کچھ ڈیوسزم لے لیں، تھوڑا سا ایتھیسٹ بن جائیں، کبھی ایتھیسٹ بن گئے، کبھی کسی مذہب پہ چلے گئے۔ اسلام اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ بندہ مومن پھر بندہ مومن ہے، یا مومن ہے یا غیر مومن ہے، یا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، بیچ میں دو ہی ہے، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔
موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا، جو درمیانی چال چلنا چاہتے ہیں، قرآن انہیں منافق کا نام دیتا ہے، وہ منافق ہے۔ یا عقیدے کے اندر منافقت ہوگی یا اس کے عمل کے اندر منافقت ہوگی۔ منافقت کیا ہے کہ ظاہر اور باطن کا ایک نہ ہونا، یا ظاہری طور پر اسلام کا نام لیتا ہے اور اندر کفر ہے، یہ بھی منافق اعتقادی منافق ہے۔ جہنم کا سب سے نچلے گڑھا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اصل جھوٹے تو منافق ہیں۔ یا منافقت عمل میں ہے، دل میں اسلام ہے، سچے دل سے اسلام کو قبول کیا، لیکن اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، عمل کی اصلاح ہونے والی ہے، یہ عملی منافق ہے، یہ غیر مسلم نہیں ہے لیکن اس کا عمل قابل اصلاح ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ بس دل میں اسلام مان دیا اور عمل سے جو چاہے ساتھ خون معاف، یہ نہیں ہوگا، عملی طور پر یہ منافق ہی ہوگا، عملی طور پر چاہے دیکھنے میں مسلمان لگے۔ اس لیے حدیث مبارک میں فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا جب بھی وہ بات کرے، اذا وعدہ اخلف، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں چوتھی منافق کی نشانی بتائی گئی، اذا خاصم فجرا، کہ جب غصے میں آ جائے تو گالم گلوچ شروع کر دے، بد زبانی، سب و شتم شروع کر دے۔ تو اب دیکھیے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا اور بد زبانی کرنا، یہ 4 منافق کی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بتائیں۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ اگر وہ شخص نماز روزے کا پابند ہو، نماز روزہ پڑھتا ہو، نماز روزے کا پابند ہو، کیا پھر بھی منافق ہے؟ فرمایا ہاں پھر بھی منافق ہے۔ اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا کہ کچھ یہاں سے لے لیا کچھ وہاں سے لے لیا، اسلام ایک ہے، 2 اسلام نہیں۔ اس لیے اسلام نے پورا ایک جامع نظام حیات دیا ہے، جامع نظام حیات۔ اب دیکھیے دنیا کی کوئی بھی تہذیب کسے کہتے ہیں؟ تہذیب یا تمدن کیا ہوتی ہے؟ عام طور پر بنیادی تہذیب کے اندر 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ تہذیب یعنی زندگی گزارنے کے طور طریقے، رہن سہن کے انداز وغیرہ، جس میں نظریات بھی آ سکتے ہیں، جس میں اعمال بھی آ سکتی ہے، معاشرت بھی ہے، جس میں معاملات بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ انسانی تاریخ میں تہذیب بنتی ہے اور تہذیب پھر عروج کو پہنچتی ہے، آخر کار وہ تہذیب بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ 3 دور ہر انسانی تہذیب پر دنیا میں آتے ہیں۔ اس تہذیب کی پیدائش ہے، اس کا عروج ہے، غلبہ ہے اور اس کا اختتام ہے، کیونکہ دنیا میں ہر عروج راہ زوال لازم است، ہر عروج کو زوال لازم ہے۔ سورج جتنا مرزش عالی شان ہو، غروب ہونا اس کا مقدر ہے۔ اب دنیا کی تہذیبیں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی تہذیب جب بنتی ہے تو وہ عام طور پر پچھلی تہذیب کے کھنڈرات اور باقیات کے اوپر بنتی ہے۔ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں یونانی تہذیب ہے، مصری تہذیب ہے، ہندو تہذیب ہے، بدھسٹ والوں کی تہذیب ہے۔ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں یونانی اور رومی تہذیب ہے، جو ان سے پہلی پرانی ترین 5000 سال سے بھی زیادہ پرانی تہذیبوں پر یہ تہذیب کھڑی ہوتی ہے، کھنڈرات پہ بنتی ہے، پچھلی تہذیب کی باتوں پر، بنیادوں پر استوار ہوتی ہے۔ پھر جب یہ تہذیب کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کو مفکرین مل جاتے ہیں۔ اس تہذیب کے ماننے والوں میں مفکرین ہوتے ہیں، دانشور لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے غور و فکر کے ذریعے سے، سوچ بچار کے ذریعے سے وہ اس تہذیب میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ تہذیب پھیلنا شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ تہذیب دنیا میں غالب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کو عروج حاصل ہو جاتا ہے۔ اور پھر تہذیب کے اندر اس پچھلی تہذیب کے کھنڈرات، مفکرین کے نظریات، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس تہذیب میں جو تیسرا بنیادی عنصر شامل ہوتا ہے وہ علاقہ اور جغرافیہ ہے۔ اس علاقے کے حالات و واقعات، اس کا جغرافیہ، اس کی آب و ہوا،
بود و باش، لوگوں کا رہن سہن، ان کا معیار زندگی، وہاں کی آسانیاں، وہاں کی مشکلات، جو جغرافیائی حالات و واقعات ہیں جو اس خطۂ زمین کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ تیسرا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو اس تہذیب کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ دنیا کی تمام تہذیبیں ایسی ہی ہیں، تمام تہذیبوں کے اندر وہ اس کی پیدائش ہوگی، پچھلی قوموں کے کھنڈرات تھے وہ بنے گی، مفکرین ملیں گے، دنیا میں اس کو پھیلانا شروع کر دیں گے، اس کو عروج ملے گا اور علاقائی حالات و واقعات کو اپنے اندر سمیٹ کے ایک تہذیب بن جائے گی۔ آج مغربی تہذیب، جو مغربی تہذیب جسے ہم کہتے ہیں، جس میں یورپین، امریکن، اب تو یہ ایک استعارہ بن چکا ہے مغربی تہذیب، چاہے وہ مغربی ملک ہو یا مغرب میں نہ ہو۔ ویسٹرن تھوٹ جو ہے، جو مغربی تہذیب ہے، چاہے وہ کسی مسلمان ملک کے اندر کوئی اپنا رہا ہو، اس کو بھی مغربی تہذیب و افکار کہا جائے گا کہ مغربی تہذیب، اور اس کے اپوزٹ ہے اسلامی تہذیب، محمدی تہذیب، صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی تہذیب۔ اب مغربی تہذیب جو ہے، اس کی بھی تین یہی بنیادیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یونانی فلسفہ، پچھلے یونان کے کھنڈرات، یونانی تہذیب کے فلسفے کے کھنڈرات اس آج کی مغربی تہذیب کی بنیاد ہیں۔ پھر اس مغربی تہذیب کو، جیسے ہر تہذیب کو مفکرین مل جاتے ہیں، ایسے مغربی تہذیب کو بھی مفکرین مل گئے، اور انہوں نے نظریات، سوچ وچار، غلط صحیح اپنے طور پر انہوں نے جانچنا شروع کر کے ایک نظریہ بنا دیا، اور وہ دنیا میں انہوں نے پھیلانا شروع کر دیا۔ اور پھر پھیلایا کیسے، ایک الگ قصہ ہے، میڈیا کے ذریعے، دوسرا بڑا ذریعہ نظام تعلیم ہے، اور تیسرا بڑا ذریعہ نظام سیاست ہے۔ کہ میڈیا، تعلیم اور نظام سیاست، خاص طور پہ نظام سیاست، یہ سب سے اہم اور بنیادی طریقہ ہے مغربی تہذیبی ایجنڈے کو پوری دنیا کے ہر ملک، ہر شہر، ہر گاؤں، حتیٰ کہ ایک ایک گلی محلے کے ایک ایک گھر کے اندر رہنے والے ایک ایک فرد کے اوپر مغربی تہذیب کو مسلط کرنے میں ان کے میڈیا، پھر تعلیمی نظام، اور اس کے بعد نظام سیاست، یہ پوری دنیا میں آج یہی ایجنڈا چل رہا ہے۔ اور سیاست کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جہاں مغرب کچھ ملکوں کو نظام تعلیم دے جاتا ہے، آج لارڈ میکالے کا نظام جب وہ دے کر چلا گیا، بندر بانٹ کر دی، بس اسی پہ ہم چل رہے ہیں۔ طبقاتی نظام تعلیم ہم پر مسلط ہے، اور شاید ہماری زندگی میں اللہ کرے ختم ہو جائے، لیکن بظاہر امید نہیں لگتی۔ وہ طبقاتی نظام تعلیم وہ آج بھی موجود ہے۔ عدالتی نظام کو دیکھ لیجیے، آج ہمارا ایک بچہ جو وکیل بنتا ہے، پڑھ کے جج بنتا ہے، وہ کہتا ہے سارا نظام عدالت و قضاء جب میں نے یہاں رہ کے انہی کا پڑھنا ہے، اسی کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، تو میں باہر ہی کیوں نہ چلا جاؤں، پھر ان میں ہی بیٹھ کر میں کیوں نہ یہ کام کروں۔ نظام عدالت کو لے لیں، نظام تعلیم کو لے لیں، یہ سب نظام ہم پر کیسے مسلط ہوا؟ نظام سیاست کی بنیاد پر۔ ہندوستان کو، اس سرزمین کو انہوں نے بندر باٹ کے ذریعے سے اپنی مرضی سے منمانے طریقے سے تقسیم کر کے مسلمانوں کو ایسا نظام دے دیا کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اس نظام سے باہر نکلنے کا سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں، سوچ بھی ختم کر دی سیاست کے ذریعے سے۔ اہل مغرب کی تہذیب کے اندر ایک چوتھی چیز بھی ہے جو دنیا کی تہذیبوں میں ہمیشہ پائی جاتی ہے، لیکن مغربی تہذیب میں سب سے زیادہ ہے، اور وہ ان کی 5000 سال کی کم و بیش کی جو تاریخ ہے اہل مغرب کی، وہ تہذیب، اس 5000 کی تہذیب کا جو خلاصہ ہے وہ ہے استعماری نظام کو بزور سیاست اور بزور طاقت دنیا کے اوپر مسلط کرنا۔ اب یہ استعماری نظام کیا ہے؟ مغربی تہذیب ڈنڈے کے زور پر، اسلحہ کے زور پر، بارود کے بل بوتے پر، جنگوں کے ذریعے، ایٹم بموں کے ذریعے مغربی تہذیب کو پوری دنیا پہ مسلط کیا جاتا رہا۔ 5000 سال کی کم و بیش جو تاریخ پتہ ہے، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان مغربی اقوام کے اندر وحشت ہے،
درندگی ہے اور انسانیت سوز جو واقعات ہیں، حالات ہیں، وہ ان کے لیے انجوائمنٹ ہے، اسے انجوائے کرتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے اوباما کی کیبنٹ کے ایک وزیر مشیر کا بیان آیا کہ جو فلسطین میں 4000 بچے ہم نے مارے ہیں نا، ابھی بھی یہ کم مارے ہیں۔ یہ ہے وہ استعماری سوچ کہ 4000 5000 جو بچے غزہ میں فرشتوں سے بہتر فرشتے، ایک ایک بچے کو دیکھیں تو کلیجہ پھٹتا ہے۔ ابھی بھی ان ظالموں کو ہم اچھا سمجھیں، ابھی بھی کہیں نہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، سچ بولتے ہیں، سڑکیں بڑی صاف ہیں، کوئی کسی کے آگے کوڑا نہیں پھینکتا ہے، بڑے اچھے تھینک یو بولتے ہیں۔ اس تہذیب کا خلاصہ یہ ہے کہ 5000 سال کی تہذیب بتاتی ہے استعمار، جبر کے ذریعے سے، ظلم کے ذریعے سے، کہ 4-5 ہزار ابھی تو کم مارے ہیں، زیادہ مارنے چاہیے تھے۔ یہ جنگ تھوڑی تو قتل عام ہے، یہ وہی قتل عام ہے جو آج یہ نسل دیکھ رہی ہے۔ اگر ہم ماضی میں جائیں تو پورا آسٹریلیا، پورا امریکہ، بتائیے وہاں کے رہنے والوں کو کس نے مارا؟ کون سی یورپین نیشن وہاں گئی؟ کیا مسلمان گئے تھے؟ یہی 4-5 بڑی یورپی اقوام تھی جنہوں نے آسٹریلیا میں، جنہوں نے امریکہ میں جا کے پنجے گاڑے، اور جہاں جا کر کولمبس جو ان کا بابا آدم بنا سمجھا جاتا ہے، قائد اعظم سمجھا جاتا ہے، 35 لاکھ کے لگ بھگ ریڈ انڈینز کو انہوں نے بے گناہ قتل کیا 17ویں صدی کے اندر۔ ان بیچاروں ریڈ انڈینز کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ استعماری اصل مکروہ چہرہ جو اہل مغرب کا آج آزادی کے نعروں کے ذریعے سے، ہیومن رائٹس کے نام پر، ویمن رائٹس کے نام پر، یہ جاذب نظر قسم کے سلوگنز سامنے رکھ کر پیچھے اس مکروہ چہرے کو چھپایا جاتا ہے۔ اور عام سادہ لوگ مسلمان سمجھتے نہیں، تو وہ تو بڑے انصاف پسند ہیں، وہ تو بڑے آزادی رائے کے حامی ہیں۔ ذرا غور کیجئے، تاریخ کو پڑھیے، لاکھوں لوگ قتل کیے، اور حالت یہ تھی کہ یہ یورپین اقوام وہاں جاتی، امریکہ آسٹریلیا میں بڑے بڑے جال لے کر جاتے، ان افریقنز کو، ریڈ انڈینز کو جیسے جال پھینک کر جانوروں کو پکڑا جاتا ہے، اس طرح وہاں یہ کالوں کا شکار کرتے تھے، سیاہ فام حبشیوں کو پکڑتے تھے جالوں کے ذریعے سے، پھر قید کرتے، قیدی بناتے، ظلم کرتے، اور ان سے سخت جسمانی کام لیتے۔ سارا امریکہ انہوں نے آباد کیا، آج انہی کے لیے ادھر سر بنے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کولمبس کا کارنامہ، سوشلزم میں 6 کروڑ کے لگ بھگ لوگوں کو قتل کیا گیا بے گناہ۔ اسٹالن کو آج وہ اپنا سب سے بڑا ہیرو مانتے ہیں۔ ہٹلر اگر کامیاب ہو جاتا تو شاید مغرب سب سے بڑا دیوتا اس کو بنا لیتے۔ جو اس نے ظلم و بربریت کیا، اسلام اس کا حامی نہیں ہے۔ اسلام دنیا میں کسی بھی قوم پر کسی بے گناہ کو مارنے کا حامی نہیں، بچے کو، عورت کو، بوڑھے کو، معذور کو، جو جنگ میں شریک ہی نہیں ہے۔ اسلام کسی بھی بڑے سے بڑے دشمن اور بدترین قوم کو ناجائز قتل کرنے کا حامی نہیں ہے، چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشرقی کیوں نہ ہو۔ لیکن انہوں نے کیا، ہٹلر نے لاکھوں جو قتل عام کیا۔ 2 دنیا کی عظیم جنگیں، ورلڈ وار 1 اور 2، یہ 2 عظیم جنگیں مسلمانوں نے نہیں لڑی، مسلمانوں نے نہیں کی، لاکھوں انسان اس میں مارے گئے، بے گناہ مارے گئے۔ یہ سب مغربی تہذیب کے پیٹ سے پیدا ہونے والی ناجائز اولاد تھی، استعمار ہے۔ اور 2 جنگوں میں سر ٹکرانے کے بعد، اس بدترین خون خرابے کے بعد، آپ دیکھیے پھر مغرب نے کہا کہ بھئی اب ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، ہم آپس میں نہیں لڑیں گے۔ ایک طرف صلیبی جنگوں کا بازار گرم کیا گیا، پوری دنیا میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل عام ان کا کیا گیا، اور دوسری طرف ان جنگوں کے بعد مغرب نے گول میز کانفرنسیں کر ٹیبل ٹاک پر آ کر یہ طے کیا کہ آئندہ جتنی بربادی ہوگی نا وہ مغرب سے باہر ہوگی، مغرب میں نہیں ہوگی۔ ہم نے اپنے ملکوں میں حملے نہیں کرنے،
جو ہم نے کرنا ہے وہ باہر ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد پالیسی بدلی اور دیکھیے عراق کا کیا حال کیا، لاکھوں مسلمان قتل نہیں کیے کیا؟ بعد میں کہا جی وہ تو ایٹمی پلانٹ تو وہاں تھے ہی نہیں، مکر گئے۔ 9/11 کے بعد میں تحقیقات واضح ہوتی تھی وہ تو خود ہی ایک ٹرانسپلانٹ قسم کی چیز تھی۔ افغانستان کے اوپر لاکھوں مسلمان شہید کیے، مصر میں۔ اچھا پھر ان کے ایجنڈے کے اندر یہ بات ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو غالب نہیں آنے دینا۔ نظام تعلیم، نظام سیاست، خاص طور پہ سیاست کے اندر جبر و تشدد کے ذریعے سے، اگر ان کی بنائی ہوئی ڈیموکریسی کے ذریعے سے اگر کوئی مسلمان حکومت قائم ہو بھی جائے مصر الجزائر کی طرح، پھر بھی ان کے ایجنڈے میں یہ شامل ہے کہ اس حکومت کو قائم نہیں ہونے دینا۔ پھر چاہے وہ فوجی اثر و رسوخ سے، فوجی ہاتھ کے ذریعے سے، یا ان کے اندرونی بغاوت کے ذریعے سے ان کے اندر ایسے باغی اور غدار پیدا کر دیے جائیں کہ وہ اسلامی نظریے پہ قائم ہونے والی حکومت کو ختم کرتے ہیں۔ یہ استعمار کا ایجنڈا ہے، اور یہ ایجنڈا اہل مغرب کا ہے۔ یہ اہل مغرب کا ایجنڈا ہزاروں سال سے جاری ہے۔ آپ غور کیجئے کہ جب سے یہ یورپین اقوام امریکہ پہ قابض ہوئی، اس وقت سے لے کر آج تک ایک دن کے لیے امریکہ نے جنگ بندی نہیں کی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ یونائٹڈ نیشن یا یہ لوگ ہوں، ایک دن انہوں نے ایک دن کے لیے سیز فائر نہیں کیا، جنگ بندی نہیں کی۔ اسرائیل نے جب سے وہ ناجائز بچہ پیدا ہوا تب سے دنیا کے اندر اس نے فتنہ اور فساد ایک گھنٹے کے لیے بند نہیں کیا۔ یہ قومیں دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے خلاف یہ برسر پیکار ہیں۔ اگر کوئی نہیں لڑ رہا، اگر کسی میں غیرت کی کمی ہے، اگر کوئی سب اچھا کہہ کر اپنے سکون کی نیند سونا چاہتا ہے، تو وہ سوائے امت مسلمہ کے اور کوئی قوم دنیا میں نظر نہیں آئے گی۔ ہماری تاریخ سب سے زیادہ انسانوں میں خون بہا انسانوں کا، مسلمانوں کا، اور سب سے زیادہ سونے والے اس وقت مسلمان ہی ہیں۔ ہندو جاگ رہا ہے، وہ تو اپنی ترقی کے معراج میں دنیا کے خواب دیکھ رہا ہے، اور عیسائیت دنیا پہ چھا رہی ہے، بدھسٹ چائنا دنیا کے اندر پھیل رہے ہیں، اور ان سب سے خطرناک ایجنڈا وہ ہے یہودیت کا، صہیونیت کا، زائنسٹ ایجنڈا، کہ یہودیوں نے عیسائیوں کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تم نے دنیا میں مسلمان ملک اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ پیچھے یہودیت، خفیہ ہاتھ، نادیدہ طاقتیں، اور آگے عیسائیت کو بروئے کار استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کا ایجنڈا گریٹ گریٹر اسرائیل میں معاذ اللہ مدینہ مکہ بھی شامل ہیں۔ اگر ہم ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صرف یروشلم یا فلسطین نہیں، پوری دنیا وہ اپنے خونی پنجوں کو ان میں لینا چاہتے ہیں۔ اگر امت مسلمہ یہ بات نہ سمجھی تو پھر وہ وقت آئے گا جس کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں 1450 سال پہلے بیان کر دی تھی۔ تو آج ہمیں بحیثیت مسلمان ہونے کے خود بھی اس مغربی تہذیب کی بنیادوں کو سمجھنا ہے کہ مغربی تہذیب کی بنیادیں کیا ہیں۔ وہ ان کی یونانی فلسفہ، ان کے مفکرین، اور پھر یونان اور روم کے مشرکانہ ملحدانہ عقائد، اس کے بعد پھر فرانس، انقلاب فرانس، اصلاح مذہب کی تحریک، اور اب دنیا کے اندر ان کا ایجنڈا رائج ہے وہ جبر اور تشدد کے ذریعے سے، کہیں نظام سیاست کے ذریعے سے، کہیں نظام تعلیم کے ذریعے سے، کہیں نظام کھیل کے ذریعے سے۔ جو کھیل و تفریح ہے، جو کرکٹ میچ ہوتے ہیں، ہمارا بھلا مسلمان سادہ لوگ یہ سمجھتا ہے کہ کرکٹ میچ جو ہے اس میں کون سے حرام چیز ہے۔ نہیں، یہ کھیل بھی ان کی تہذیب کو دنیا میں رائج کرنے کا ایک مؤثر ترین اور خاموش ترین ذریعہ اسلوب وائز نہیں ہے۔